السلام علیکم دوستو میں ہوں کاشف محمود، اور میں اپنی طرف سے اپنے کنٹری، اپنے ملک، اپنے وطن پاکستان کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے، اور خاص طور پہ پورے مسلم جو امت ہے، مسلم اقوام ہیں، ان کی طرف سے اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہم صرف اب جو ہو چکا ہے اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ ترکی میں ہونے والا یہ جو واقعہ ہے، یہ جو ارتھ کوئک آیا ہے، یہ بہت ہی نقصان کار اور بہت ہی دکھ اور مشکلات کا وقت ہے، جو کہ صرف ایک ترکی میں ہی نہیں، یہ ضرور آیا ترکی میں ہے، لیکن ترکی کے ساتھ ہی ہم پاکستانیوں کے لیے اور تمام مسلم کنٹریز کے لیے برابری کا ایک غم کا وقت ہے اور مشکل کا وقت ہے۔ ہمارے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے، ہمیں بھی بہت ہی دل سے اظہار افسوس ہے، اور بالکل افسوس ہونا بھی چاہیے۔ دوستو، اس کے لیے جو دکھ ہے ہمارے پاس، ان کو سادہ الفاظ میں یا کتنے بھی گہرے الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن بیان ہونے کا نہیں ہے، اور جن پہ یہ گھڑی واقعاً آئی ہوئی ہے ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے بارے میں تو شاید ہم دور دور تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ارتھ کوئک ترکی میں ہوا ہے، یہ نیچرلی نہیں ہوا۔ اگر نیچرلی نہیں اکر ہوا تو یہ کیوں آیا اور کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ دوستو، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ارتھ کوئک جو ترکی میں آیا ہے، یہ کچھ سائنٹیفک ایکسپریمنٹس کے رزلٹس کے بنا پہ آیا ہے، اور خاص کر کے ٹیکنالوجی کے پاور یعنی کہ طاقت پہ، ٹیکنالوجی کے زور پہ اس کو لایا گیا ہے، اور خاص طور پہ ترکی کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے یعنی کہ پاکستان میں جو 2005 میں ارتھ کوئک آیا تھا، وہ بھی کافی شدت کا تھا اور نقصان کار تھا، اور بہت ہی دکھ کا وقت تھا وہ بھی۔ تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں سے اس ترکی کے ہونے والے واقعے سے اس کا کوئی نہ کوئی لنک ہے۔ بس اظہار افسوس کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے ان کو اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے، اور جو شہید ہو چکے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہن، ان کی اللہ پاک مغفرت فرمائے اور بخشش فرمائے۔ اور اب یہ سمجھنے کی انتہا ہوگی کہ اب مسلمان ملکوں کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، لازمی یونائٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسی طرح ہم الگ الگ رہے تو شاید غیر مسلمان ملک ہمیں ٹارگٹ بناتے رہیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کو کوالٹی دینا ہوگی، اور یونٹی قائم کرنا ہوگی، اور سخت محنت کر کے ٹیکنالوجی اور ہر طرح کی ایجوکیشن میں ہمیں سب سے زیادہ اور آگے جانا ہوگا، تاکہ ہم اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی کر سکیں، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنی مسلم امت کی اور اپنے دین کی۔